والصلاة لأهله والسلام لأهلها اما بعد. سب سے پہلے تمام مومنین کرام اور علماء کرام کی خدمت میں میری جانب سے سلام عرض ہے. اور مجھے جو آپ حضرات کے سامنے اپنے رائے یا خیال کے اظہار کا موقع دیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس دائز سے یا یہاں سے کوئی اپنی رائے پیش کرنے کے بجائے اسلام اور دین اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریے اور رائے کو پیش کرے تو بہتر ہے. دیکھیے، بہت ہی مختصر لفظوں میں صرف ایک بات مجھے عرض کرنی ہے کہ کسی بھی موضوع پہ کلام کرنے سے پہلے اصول موضوع کو معین کر لیا جائے کہ آیا اس موضوع کا اصول کیا ہے اور کس اصول کے تحت گفتگو کی جائے گی. اس لیے کہ مثلا موضوع اگر عقلیات ہے تو اس میں ہمیشہ مسلمات عقلیات کا سہارا لیا جاتا ہے. اگر موضوع سیاسیات ہے تو اس میں جو سیاسیات میں مسلمات لوگوں نے معین کر دیے گئے ہیں ان پر مبنی دلیل پیش کی جاتی ہے. اگر شریعت ہے تو پھر جو ادلہ شریعہ کہلاتے ہیں ان پر مبنی گفتگو کی جائے. اور یہ بات طے ہے کہ عزاداری کا تعلق نہ عقلیات سے ہے، نہ اخلاقیات سے ہے، نہ سیاسیات سے ہے. اس کا تعلق صرف اور صرف شریعت سے ہے. اور اگر شریعت سے ہے تو اس کا مطلب عزاداری کے ثبوت کے لیے ادلہ شریعہ کی ضرورت پڑے گی. کہ ادلہ شریعہ سے ثابت ہو کہ آیا عزاداری پہلے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. پھر اگر ثابت ہو جائے کہ کرنی چاہیے تو پھر یہ مرحلہ آتا ہے کہ کیسے کرنی چاہیے. سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ پہلے تو یہ ثابت ہو کہ آیا یہ عزاداری کرنی چاہیے یا نہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ سب منزل آتی ہے کہ آیا طریقہ نہج اس کا کیا ہونا چاہیے. آیا وہ نہج کافی ہے جو ہم انجام دیتے ہیں یا ان نہجوں کو، ان طریقوں کو سامنے لایا جائے جسے معصومین نے ہدایت کی ہے یا تعلیم فرمایا ہے، یا انہوں نے جس طریقے سے عزاداری کو انجام دیا ہے ہم اس طریقے سے عزاداری کو انجام دیں. اگر اس کی بات نہیں تو جہاں تک ادلہ شریعہ کی بات ہے، ایک سوال دیجیے محمد جہاں تک ادلہ شریعہ کی بات ہے تو ادلہ شریعہ میں قرآن، سنت، اجماع اور عقل، یہ چار چیزیں دلیلیں بنتی ہیں. عقل کا میں نے عرض کیا کہ یہاں کوئی دخالت نہیں ہے اور نہ ہی عقلی دلائل الگ سے لائے جا سکتے ہیں، بلکہ صرف عقلی دلائل وہی کافی ہے جسے شریعت نے تائید کی ہو. ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، یعنی عقل کے وہ احکام معتبر ہیں جسے شریعت نے حکم دیا ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ عقل کی بھی مستقلاً کوئی دخالت نہیں ہے. اجماع ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اختلافی موضوع میں اجماع کا تصور نہیں ہے. مسئلہ بچتا ہے قرآن و سنت میں کہ قرآن و سنت سے ثابت ہونا چاہیے کہ یہ عزاداری ہے یا نہیں ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت ہی اختصار کے ساتھ اور صرف ایک جسے کہا جائے کہ فہرست کے طور پر جو علماء حضرات موجود ہیں ابھی آپ کے سامنے اپنے خیال کا اظہار کریں گے
جو انہوں نے قرآن و حدیث یا دوسرے وسائل سے حاصل کیے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے، پیش کریں گے۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جتنے بھی محدثین ہیں، خاص کر کے مسند احمد ابن حنبل میں اور اس کے علاوہ دوسرے اہل سنت کی کتابیں ہیں جو موجود ہیں اور دکھائی جا سکتی ہیں کہ جس میں روایتیں موجود ہیں سرکار دو عالم سے متعلق کہ ولادت کے موقع سے لے کر کے آخر وقت تک آپ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ بھی کرتے رہے، روتے بھی رہے، آنسو بھی بہاتے رہے اور ماتم بھی کرتے رہے۔ ام سلمہ کہ یہاں ماتم برپا ہوا ان کے گھر میں، ام المومنین جناب عائشہ کے گھر میں، زینب بنت جہش کے گھر میں یا دوسرے ازواج مطہرات کے گھروں میں تقریباً روایتیں اور احادیث جو موجود ہیں وہ دلالت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم ہے اور ایک حجرے میں جب ان کے اوپر وحی آتی ہے تو کہتے کوئی آنے نہ پائے، لیکن اگر امام حسین آ جاتے ہیں اور وہ ضد کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے اپنے نانا کے پاس اور وہ پہنچ جاتے ہیں تو جبرائیل سے دیکھ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اسے بہت دوست رکھتے ہیں؟ کہا ہاں، کہا لیکن آپ کی امت اسے شہید کرے گی اور اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مشت خاک بھی دے سکتا ہوں۔ اور سرکار دو عالم کو مٹی اٹھا کر کے دی اور سرکار دو عالم نے سونگھا اور کہا واقعاً یہ خاک کربلا ہے۔ طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم کے پاس جب بھی دونوں شہزادوں میں سے کسی کے بھی مقتل کی مٹی دی جاتی تھی تو ہمیشہ سونگ کر کے بتلا دیا کرتے تھے کیا اس کا تعلق مدینے سے ہے یا کربلا سے ہے۔ یعنی اتنے سرکار دو عالم شدت رکھتے تھے ماتم حسین کے لیے اور گریہ حسین کے لیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ سب کے ہاں مسلمات ہیں یہ بات کہ سرکار دو عالم نے حسین پر گریہ کیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ ثابت ہے، یہ تو بات نہیں احادیث کی، لیکن اگر دوسرے طرف سے بھی دیکھا جائے تو عقل بھی اس کی معید ہے اور گواہی دیتی ہے کہ ہمیشہ عظیم کارنامے کو یاد رکھا جاتا ہے۔ عظیم کارنامہ جو ہوتا ہے خاندان میں بھی اگر کوئی عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے اور کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو یاد رکھا جاتا ہے، نہ کہ اگر قبیلے میں کوئی ایسا فرد پیدا ہو جائے جس نے اگر کوئی ایسا کار نمایاں انجام دیا ہو تو اس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے اپنی نسلوں میں تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے بزرگوں میں ایسا کوئی تھا۔ اور صرف یہ خبر کے لیے نہیں ہوتے ہیں لوگ، تو میں بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ صرف خبر سنانے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسے لوگ تھے، یہ کردار انجام دیا، یہ کارہائے نمایاں انجام دیا، نہیں، سبق اس لیے دہرایا جاتا ہے بچوں کے سامنے کہ وہ اس سبق سے درس لے کر کے خود اپنے کردار کو سنوارے، اپنے کردار کو سنوارے بنائے۔ یہ کربلا کا واقعہ بھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس سے بڑا کارہائے نمایاں کیا ہو سکتا ہے، جس سے دین بھی بچا، قرآن بھی بچا، شریعت بھی بچی، احکام بھی بچے، عقائد بھی بچے، احادیثیں بھی بچی، ساری چیزیں بچی ہیں اسی کربلا کی بدولت۔ تو کربلا کا درس اسی لیے دہرایا جاتا ہے کہ تاکہ کربلا والوں کے واقعات سن کر کے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں کربلا کا جذبہ پیدا کر دیا جائے کہ اگر وقت کا کوئی یزید اٹھے تو اس سے مقابلے کے لیے یہ تیار رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ واقعہ نہیں دہرایا جاتا ہے، یہ صرف کارہائے نمایاں نہیں گنائے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ درس و تدریس کا مرحلہ ہے،
اپنے بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے. اور شاید وقت میرا ختم ہو رہا ہے. ایک بات اور کہہ کے میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ دوسرے افراد علماء کرام ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ عزاداری عین شریعت ہے، لیکن رسول کا کوئی بھی کام شریعت سے الگ ہٹ کر کے نہیں ہے. یہ دوسروں کے عقائد ہیں، دوسروں کے نظریات ہیں کہ رسول دین میں رسول ہے، دنیا کے لیے رسول نہیں ہے. ہمارے لحاظ سے ہر جگہ پر رسول رسول ہے. اس کے ہاں کوئی نہ دین الگ ہے نہ دنیا الگ ہے. یہ ہماری فکر الگ ہے کہ ہم نے اسے جدا کر دیا. پہلا رسول کی نگاہ میں نہ دنیا الگ ہے نہ دین الگ ہے. تو جو سرکار دو عالم نے انجام دیا، جس سیرت کو اپنایا، وہ بہرحال امت مسلمہ کے لیے ثابت ہے، مستحسن ہے اور باعث ثواب ہے. اب باعث ثواب اگر ہے، یہ ثابت ہو گیا تو اب مسئلہ آتا ہے کہ آیا یہ طریقے عزاداری کیا ہونی چاہیے، ہم کس نہج سے منائیں. تو اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو عزاداری کے چند طریقوں سے تقسیم کی جا سکتی ہے. ایک تو وہ عزا جو فطری طور پر انجام دی جاتی ہے، رونا، گریہ کرنا، آنسو بہانا، نوحہ پڑھنا، مرثیہ کرنا، یہ سب وہ ہیں جو فطری تقاضے ہیں. اس کو سمجھایا نہیں جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا ہے. ہم اپنے سماج و معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی عزیز رخصت ہوتا ہے اور جاتا ہے اس دنیا سے تو بچے سے کہا نہیں جاتا تم بیٹا رو، تمہارا باپ چلا گیا ہے، مگر تمہاری ماں رخصت ہو گئی ہے، تمہارا بھائی چلا گیا ہے. رونے کے لیے بتلایا نہیں جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے، نہ درس دیا جاتا ہے، بلکہ خود بخود بچہ روتا ہے. اس کا مطلب اللہ نے جدائی کے موقع پر فطرت میں لکھا ہے رونا، فطرت میں رکھا ہے. اور جب فطرت میں رکھا ہے تو فطرت کی مخالفت غیر انسان ہی کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا ہے. فطرت کی مخالفت انسان نہیں کر سکتا ہے، غیر انسان ہی کر سکتا ہے. اگر یہ بات فطرت میں ہے کہ کوئی مر جائے تو نوحہ پڑھا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، گریہ کیا جاتا ہے، آنسو بہایا جاتا ہے، مرثیہ پڑھا جاتا ہے. اور ایک دوسری بات یہ کہ اپنے ثبوت کے لیے کہ اگر فطری تقاضے نہ ہوتے تو ماحول، خطے، قوم، اقوام اس کی وجہ سے نظریات بدلتے رہتے ہیں. مثلا ہندوستان میں رویا جاتا اور یورپ والے نہ روتے، امریکہ میں آنسو بہایا جاتا، جاپان والے گریہ نہ کرتے. لیکن نہیں، نہ زبان کا کوئی فرق ہے، نہ قوم کا کوئی فرق ہے، نہ نظریات کا کوئی فرق ہے، نہ عقائد کا کوئی فرق ہے، بلکہ ہر قوم، ہر فرد اگر کوئی چھوٹتا ہے تو روتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رونا دلیل ہے کہ یہ پروردگار نے فطرت کے اندر بدیت فرمایا ہے. ایک عزاداری کی قسم یہ ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ طریقہ وہ ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے. دوسرے بشری مصنوعات ہیں جس میں علم، تابوت، زری، اماری، تعزیہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ ان کو بشر نے، ہم نے تشکیل دیا ہے اور رونے کا ذریعہ قرار دیا ہے. اصل ہدف علم نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اصل ہدف تعزیہ نہیں ہے، اصل ہدف زری نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ گریہ ہے. یہ ذریعہ گریہ ہے، یہ اصل نہیں ہے. یہ ہماری بھول ہے کہ اصل کو چھوڑ کر کے ذریعہ کو اصل مان لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، میں وہاں بھی جلدی اس کا مطلب یہ ہے
کہ صرف وہی علم تابوت و زری اسلام کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں مستحسن ہو سکتے ہیں یا مستحسن ہیں جو گریے کا سبب بنے. ہاں یہ بات مجھے یاد رکھیے گا، جو گریے کا سبب بنے وہی چیزیں جو خدا نہ خواستہ گریے کا سبب نہ بنے ان کو عزا میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز اعمال خیر، عزا میں وہ بھی شامل ہے. اس میں مثلا تبرک ہے، یہ نذر ہے، کبیر ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اعمال خیر ہیں. اور ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف محرم میں یا چہلم میں یا مجلس کے بعد ہی ہو، بلکہ جب بھی یہ منعقد کی جائیں گی کرنے والے کو خداوند عالم اجر سے نوازے گا. موسم کی شرط نہیں ہے اس میں. چوتھی چیز شدت ہے، شدت تعصب جو گریے میں شامل ہے کہ جب انسان کے اوپر بہت زیادہ شدت طاری ہو جاتی ہے اور اس شدت کو ظاہر کرنے کے لیے انسان ایسے وسائل و طرق استعمال کرتا ہے اور ایسے ذرائع استعمال کرتا ہے جسے انسانیت لائق تحسین نہیں سمجھتی، جیسے خون کا بہانا، قضا کرنا، شمشیر زنی کرنا، اسی کے مثل چیزیں ہیں جو دوسری اقوام بہتر نہیں سمجھتی ہیں. اور پانچویں چیز جو آخری چیز ہے کہ اس عزاداری میں وسائل غم اور دوسروں کے مطلع کرنے کے لیے وسائل فراہم کرنا. اور اس میں جتنی چیزیں ہیں یہ پوسٹر، بینر، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اب عزیزوں یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عزاداری میں شامل ہیں ہمارے سماج و معاشرے میں. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ 5 چیزیں آیا اسلام بھی ان کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر اسلام تائید کرتا ہے تو ہم اس پر عمل کریں، اگر اسلام تائید نہیں کرتا تو ہم عمل نہ کریں. ایک آخری بات جو میرے کلام کا تتمہ بھی ہے کہ یہ بات طے ہے، میں نے عرض کیا کہ نہ اس کا عقل سے تعلق ہے، نہ سیاست سے تعلق ہے، نہ اخلاق سے تعلق ہے، شریعت سے تعلق ہے. شریعت کا مطلب یہ کہ عبادت ہے. یہ عزاداری ہماری حقیقتاً عبادت ہے، لیکن ثواب ہمیشہ عبادت میں ملتا ہے اور یہ عزاداری ہماری عبادت ہے. لیکن عزاداری میں عزیزوں ایک چیز شرط ہے، علماء موجود ہیں ابھی آپ کے سامنے تشریح کریں گے کہ عبادت کے لیے توقیفی ہونا شرط ہے. یعنی جیسے کہا گیا ہے، جیسے بیان کیا گیا ہے، نہ اس میں ہم کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں. مثلا نماز عبادت ہے، سجدہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن 2 کے بدلے 3 نہیں ہو سکتے. رکوع بہت اچھی چیز ہے، لیکن 1 کے بدلے 2 نہیں ہو سکتے. جتنی نماز پڑھی جائے بہت اچھا ہے، لیکن 2 رکعت نماز صبح کے 3 نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. عزیزو یہ عزا خالص و خالص عبادت ہے، عبادت سمجھ کر کے انجام دیجیے. نہ اس کے اندر کوئی کمی کیجیے، نہ اس کے اندر کوئی بیچی کیجیے، نہ زیادتی کیجیے. یہی ہمارے عین عبادت ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.